مودی حکومت کی ہٹ دھرمی برقرار، سنتاس معاہدہ بحال نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان جانے والا پانی بھارت کے اندرونی استعمال کے لیے منتقل کر دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں ان کا دعویٰ تھا کہ جو پانی پاکستان جا رہا ہے ایک نہر بنا کر اسے راجستھان لے جائیں گے۔ اس رزلٹ میں آئی تھی کہ انڈیا نے پاکستان بننے کے کچھ مہینے بعد ہی پاکستان کا پانی بند کر دیا تھا۔ جی، تو اس کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ 1948 میں انڈیا نے جو پنجاب میں جو ریورز آ رہے ہیں ان کا پانی بند کر دیا، تو اس کے بعد تقریباً جنگ ٹائپ کی حالت ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد یہ ڈسکشنز ہوئے کہ کینالز وہاں بھی ہیں، کینالز یہاں بھی ہیں، تو کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ تو 1950s میں اس کا بہت ایک وہ ڈسکشن بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہے۔ وہ بھی کھارا پانی ہوتا ہے، کھارا پانی، وہ بھی کھارا پانی ایسا ہی ہے۔ اور سر لیکن انڈیا کے جو ابھی کرائسس سٹارٹ ہوئے اس کے بعد تو پانی بالکل ابھی مل ہی نہیں رہا نا، نایاب ہو گیا پانی۔ انڈیا نے جب سے پانی بند کیا ابھی تو لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے مسئلہ بن گیا۔ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں، گندا پانی۔ آپ یقین کریں کہ گندا پانی پی رہے لوگ، بالکل وہ سیدھا پانی پی رہے ہیں سر، اس کو بھی بس پانی سمجھ کے پی رہی ہے پبلک، خریدنے کی قوت نہیں ہے۔ مہنگائی کی شرح اتنی اوپر ہے کہ ہم پانی خریدیں، اپنے بچوں کو دوائیاں دلائیں یا روٹی کھلائیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پانی کا ایک ٹینکر اس وقت 6-6 ہزار روپے کا پہنچ گئے، 7-7 ہزار روپے کا بھی نہیں مل رہے، 6-7 ہزار کا بھی پانی نہیں مل رہے۔ تو یہ آپ امیجن کریں کہ کس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے کراچی کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ پاکستان نے آج جو سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو حالات بنے دونوں ملکوں کے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا اس سے کچھ سٹیپ پاکستان نے زیادہ لیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا، اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کی، بیکاز پاکستان از اے لور ریپیرین، تو دس ول بی این ایکٹ آف وار۔ پریکٹیکل پاسبل ہے یا صرف عوام کو وارم اپ کرنے کے لیے بیان ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انڈیا بند کر ہی نہیں سکتا، اور مودی بھی پاپولیرٹی کے لیے اس نے یہ سارا بیان دیا اور انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ ہم بند کر دیں گے۔ ان کے پاس جب سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے تو کیسے میں آپ سے پوچھوں، ہم لے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نہیں لے سکتے، دوسری بات یہ کہ اگر پانی انہوں نے بند کر دیا تو پیاسا مرنے سے بیٹر ہے کہ ہم اس کو جنگ کر لیں یا جو بھی، صحیح آپشن ہے نا، پھر وہی آپشن بچ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، کیونکہ پانی کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے کہ ہم انڈیا سے 6 دریا لے لیں گے، وہ دریا تو سارے انڈیا سے بہتے ہیں، تو ہم وہ 6 کیسے لے لیں گے؟ 6 اس طرح سے لے لیں گے، یا تو پھر ہم جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کو لے کے آئیں گے۔ دس از این ایکٹ آف وار، اور پاکستان اپنی تمام نیشنل پاور کا استعمال کرے گا۔ پاکستان ول یوز آل اٹس نیشنل پاور۔ اس چیز کو کیپ دس ان مائنڈ، یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی تمام نیشنل پاور کو جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نیشنل پاور میں فوج بھی آتی ہے، ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، اور بھی جتنے بھی نیشنل پاور کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے اس میں ہوں گے۔ دوسرا، پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کنونشن ہے، آف کورس ایک کشمیر پہ ڈسپیوٹ بھی تھا، یہ جو سارے ریورز ہیں وہاں سے آتے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کو سامنے وہ رکھنا تھا، تو اس لیے انہوں نے بیچ میں ورلڈ بینک کو لے کے آئے، اور ورلڈ بینک ایک بروکر بنا اس اگریمنٹ کے لیے، جو کہ پھر 1960 میں سائن ہوا، اور اس نے سمپلی کیا کیا کہ اس نے ریورز ڈیوائڈ کر دیے۔ جو انڈس ریور کے جو سسٹم ہے اس میں جو 6 ریورز ہیں، 3 ایسٹرن ریورز جو ہیں بیاس، ستلج اور راوی، وہ انڈیا کے پاس آ گئے، اور جو 3 ایسٹرن ہے انڈس، جیلم اور چناب، وہ پاکستان کے پاس آ گئے۔ تو اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ جی، یہ انڈیا کے پاس، جی ٹھیک۔ یہ مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا، اگر ہم جنگوں کی بات کریں، 65 کی، 71، پھر کارگل وار ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ سب کے بیچ میں انڈیا یہ چیلنج کرتا آیا کہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ ہم روک دیں گے۔ ذرا مجھے اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں، آخر انڈیا چاہتا کیا ہے پانی بند کر کے؟ جی دیکھ، پاکستان کے اندر، حالانکہ میں کراچی کے علاوہ لاہور کے اندر بھی دیکھیں، وہاں پہ بھی ابھی پانی لوگ خریدنے لگ گئے جب سے انڈیا نے پانی بند کیا۔ اسلام آباد جیسے شہر جہاں پہ پانی کی کرائسس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی پانی کا کرائسس ہے۔ راول پنڈی کے اندر دیکھ لیں، گجرانوالہ کے اندر آپ دیکھ لیں، بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے ہر شہر کے اندر واٹر کا بہت بڑی تعداد کے اندر کرائسس ہے۔ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کے، اگر دیکھ رہے ہیں انڈیا کی گورنمنٹ میں سے کوئی، تو آپ کو یہ اپیل کریں گے پانی کے حوالے سے کہ پانی پاکستانی کے لیے چھوڑ دیں؟
بالکل ان کو سوچنا چاہیے. پانی انسان کی مین ضرورت ہے. اگر وہ انسانیت کے ناطے بھی پانی چھوڑیں تو ہم ان کے مشکور ہیں. ان کو پانی چھوڑنا چاہیے. ہم انسان ہیں, ہمارے لیے چھوڑنا چاہیے. تو مودی جی یہ بات کہہ رہے ہیں, مودی جی نے کہ ابھی تک دیکھیں نہ 65 کی جنگ میں یہ پانی بند ہوا, نہ 71 کی جنگ میں ہوا, نہ 99 کارگل میں ہوا, ٹھیک ہے. مگر اس کی بہت وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے, یہ صرف انڈیا پاکستان کا نہیں ہے, اس میں ورلڈ بینک بھی انوالوڈ ہے. تو ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے, اور دنیا کے اندر اس طرح کے انٹرنیشنل اگریمنٹ کو توڑنا بہت ایک بڑی بات سمجھی جاتی ہے, بیکاز ٹرسٹ کا ایک جو اسٹینڈنگ ہے ایک ملک کی دنیا میں کہ وہ اپنے اگریمنٹس کو آنر کرتی ہے, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اچھا, اب پچھلی 3 جنگوں کے اندر یہ اگریمنٹ کیوں نہیں ہوا چینج؟ بیکاز اگر ہم دیکھیں تو ان 3 اگریمنٹ جب 3 جنگیں ہوئیں تو تب انڈیا میں لوگ فرق تھے. ایک طرف کانگریس کی گورنمنٹ تھی, اور ایک طرف چاہے بی جے پی کی تھی, مگر یہ ہے کہ وہ واجپئی کی تھی, مودی کی نہیں تھی. تو پہلے یہ تھا کہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو اب جس طرح سے آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اٹل بہاری واجپئی 5 سال انہوں نے اس کو ارریسپانسبل بیہیویئر کے ذریعے انڈیا جو ہے وڈرا نہیں کر سکتا. انڈیا کی اوبلیگیشن ہے UN سیکیورٹی کونسل کے اندر, اور جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم بھی ختم کر سکتے ہیں. شملہ ایگریمنٹ ہو یا کوئی ایگریمنٹ ہو, پاکستان کہتا ہے کہ ہم وہ ختم کر سکتے ہیں. اور پاکستان اس حوالے سے بہت سارے لوگ پاکستان کی حکومت پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. کرٹیسائز یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان یہ کیوں ایگریمنٹ ختم نہیں کرتا, انہوں نے کیوں کر دی ہیں, پاکستان کیوں نہیں کرتا. پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی پاکستانی آج تک دنیا میں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کے لوگوں کو مارتے ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, تو پھر ہم لوگ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہنے دیں گے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مودی جی سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ بس مودی جی, یہ تو بارڈر کی جنگ ہے سر, آپ خود دیکھیں, اس کو فیس کریں. اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ یہاں عوام بہت پریشان ہے. انسانیت کے ناطے اس معاملات کو دیکھا جائے اعلیٰ سطح پہ, عالمی سطح پہ آپ دیکھیں پبلک بہت پریشان ہے. ادھر پہ پانی کا کرائسس ہے بہت زیادہ. بس یہی اپیل ہے مودی جی سے کہ وہ ہمارے بارے میں سوچے. ابھی مودی جی نے یہ اعلان کیا کہ ابھی کشمیر کے اندر, جموں کشمیر کے اندر اور بھی وہ ڈیم بنائیں گے, اور جو پانی ابھی آ رہا ہے تھوڑا بہت, یہ پانی بھی روک دیں گے, اور اس پانی کو بھی بالکل ختم ہو جائے گا. تھوڑا بہت پانی ابھی جو مل رہا ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے مودی جی؟ اگر آپ کو دیکھ رہے کوئی مودی جی سے اپیل کرنا چاہیں گے؟ سر اپیل یہی ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے. ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ کو مانتا تھا, اور اس کو پتا تھا کہ دیکھیں ایگریکلچر جو ہے وہ بیس ہے پاکستان کی بھی اور ناردرن انڈیا کی بھی. انڈین پنجاب, ہماچل پردیش, ہریانہ, جہاں یہ سارا پانی وہ یوز ہوتا ہے, اس کی بھی بیس ایگریکلچر ہے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم پاکستان کو تنگ کریں گے تو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا, پھر کوئی جنگ ہو جائے گی, پھر ایک اور مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے اس اگریمنٹ کو نہیں چھیڑا. اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ مودی سرکار ہے, اور مودی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت فرق ہے. یہ آپ ہم پچھلے 8-9 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب سے مودی آئے. ڈاکٹر صاحب صرف مزاج کا فرق تو نہیں کہیں گے, ورلڈ بینک اس میں انوالوڈ ہے, اور یہ معاہدہ طے پایا ہوا ہے کہ کوئی نہیں چھیڑ چھاڑ کرے گا جب تک دونوں کی رضامندی نہیں ہوگی. نہ بھارت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ پانی بند کر دے. تو یہ معطل کرنے کا جو اعلان ہے, یہ ہم نے کردار ادا کیا یا امریکہ نے, تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو لازمی بات ہے جو انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے. کیونکہ ابھی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی اتنا خدشہ بڑھ گیا تھا کہ شاید نیوکلیئر اٹیک ہو جائے. سر واٹر سسپینڈ جو ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی, اس پہ انٹرنیشنل ورلڈ نہیں بول رہا, بولے کوئی بیان آیا آپ کے نظر میں؟ اگر انڈیا پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, تو پاکستان نے اگر اس چیز کو بہانہ بنا کے ان کے اوپر اٹیک کر دیا تو پھر ورلڈ بولے گی. جس طرح جب انڈیا کو مار پڑی ہے تو ٹرمپ اسی دن اس کا آ گیا تھا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اور سیز فائر کے لیے ریڈی ہیں. اور ابھی جب اگر دیکھیں اسرائیل اور ایران کے اندر بھی وہ بھی جب اسرائیل کو مار پڑنا شروع ہوئی ہے تو ایران اور اسرائیل کے بیچ ہوئی ہے, پاکستان اور انڈیا کے. مودی کے مزاج میں آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جی, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مودی نے جس طرح سے انڈیا میں پالیٹکس کی ہے اور ڈیولپ کی ہے وہ ایک ہی نقطے پہ کیا ہے, اینٹی پاکستان ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آج سے 10-15 سال پہلے انڈینس کو مطلب آف کورس کچھ انڈینس پاکستان کو نہیں پسند کرتے تھے. نارتھ انڈیا کے اندر زیادہ لوگ ناپسند کرتے, ساؤتھ انڈیا میں لوگوں کو پرواہی کوئی نہیں تھی, ایسٹرن انڈیا میں بھی خاص نہیں تھی. مگر جب سے یہ والی بی جے پی کی گورنمنٹ انڈر مودی آئی ہے تو ہیٹریڈ آف پاکستان جو ہے نا وہ ایک سینٹرل فیچر ہے مودی گورنمنٹ کا. اور ہر کچھ سال بعد ان کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ جی ہمیں پاکستان سے نفرت کرنی چاہیے. آپ یہی دیکھیں کہ بالی ووڈ کے اندر کتنی زیادہ اب فلمیں بنتی ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے 2 پہلو ہیں.
ایک انٹرنیشنلی اینٹی پاکستان ہونا ان کے لیے فائدہ مند ہے, بیکاز پھر انٹرنلی کوئی سوال ان سے لوگ کم پوچھیں گے, ٹھیک ہے, کہ آپ کیا کریں. میمز بنانا شروع کر دیے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ایک فل سکیل وار کی طرف جا رہا تھا خطہ, وہ اس کو روک دیا گیا, یا جس طرح بھی رول پلے کیا انٹرنیشنل فیکٹرز نے, یا پھر مودی کو عقل آ گئی جب پاکستان نے اپنا ریٹیلیٹ کیا اور دوبارہ ان کے اوپر اٹیک کیا. ٹھیک ہے سر, آپ کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو آج بہت زیادہ انڈیا پہ غصہ نظر آئے اور کہا کہ 2 آپشنز ہیں, بس انڈیا کو 2 آپشن دے دیں آج بلاول نے. ایک یہ کہ انٹرنیشنل رولز کو مانے, اور انڈس واٹر ٹریٹی کہتا ہے 3 دریا آپ کے, 3 تمہارا اور 3 میرا. نہیں تو 6 کا 6 میرا, تمہارا ایک بھی نہیں. اچھا, as far as Bilawal Bhutto's statement is concerned, as per my knowledge it was a rhetoric. اس میں کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے, یہ سب بس سیاسی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک پاپولر لیڈر جو ہے وہ سندھ میں بڑی پاپولیرٹی بھی ہے نا ہے بھی, کیونکہ وہ پرسنالٹی کلٹ پاکستان میں تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر سیریسنیس ہوتی, یا واقعی اگر پاکستان کی جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں جو کہ پاورفل ہیں, جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جو ملک کا سارا سسٹم چلا رہے ہیں, اگر ان کا دل ہوتا تو ابھی ہمارے چیف صاحب گئے ہیں امریکہ, تو کیا ہیو دے ٹاکڈ اباؤٹ واٹر ٹریٹی, اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی نا, آنی چاہیے تھی نا. اس وقت ٹرمپ ہماری سپورٹ بھی چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کافی خوشامد بھی کی ہے. دیٹ واز دا پیک ٹائم وین پاکستان ہیڈ دیٹ آپشن ٹو ٹاک دس ایشو ود ڈونلڈ ٹرمپ, اینڈ مائٹ بی ایٹ دیٹ ٹائم کوئی سولوشن جو ہے نا ہمارے پاس نکل آتا. میڈیا میں وہ چیز ہائی لائٹ اب یہ ایک بندہ کھڑا ہو کے ریسپانس دے رہا ہے, وہ تو میڈیا پہ دے رہا ہے, اور اس کی وقت کسی ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا. دس از واٹ پاکستان از سیئنگ. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ انڈیا کی نیوی کا ایک آفیسر پاکستان کے پاس موجود ہے. دنیا کے کسی ملک نے آج تک ٹل ٹو ڈیٹ, سٹارٹنگ فرام, آپ کوئی بھی ملک دنیا کا نام لے لیں, پاکستان کے حوالے سے کبھی نہیں کہا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے. یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا, جبکہ انہوں نے کہا کہ کینیڈا جو ہے وہ بھارت کے حوالے سے یہ چیزیں کہہ چکا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے سارک ویزاز جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں, اور تیسری تو آپ چونکہ مسلمان ہیں تو اس لیے ہمیں آپ پہ شک ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا پاکستان کے سپورٹر ہیں, تو اس لیے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. ابھی دیکھیں انڈیا میں کچھ 1-1.5 ہفتہ پہلے ہی وقف بل پاس ہوا, جس کے اندر باقی بہت زیادہ مسائل ہیں, مگر ایک جو سب سے انٹرسٹنگ قسم کی جو اس میں چیز ایڈ کی گئی کہ مسلم وقف میں ہندو بھی بیٹھیں گے. امیجن کریں کہ کل اگر وہ بولیں کہ ایک ہندو وقف کے اندر مسلمان بیٹھے, کیا کبھی اس کی اجازت ملے گی؟ کبھی نہیں مل سکتی. مگر انہوں نے اس طرح کا بل پاس کیا. ابھی اس کو سپریم کورٹ میں انڈیا میں چیلنج کیا ہوا ہے, بڑا اس پہ شور ہو رہا تھا. اب یہ سب کچھ ہو گیا, سارے انڈین مسلمان ابھی آپ دیکھیے گا سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, بیکاز اگر انہوں نے وقف بل کے خلاف آواز اٹھائی تو ان کو بولیں گے دیکھیں جی یہ مسلمان پاکستان سپورٹ. ہمارا پانی جو ہے ہمارے حصے کا وہ ہمیں چھوڑ کے دیں, وہ تاکہ عوام کم سے کم مرے نہ پانی کی وجہ سے. پانی ابھی مودی جی نے کہا ہے پاکستان کا بالکل بند کر رہے ہیں, کیا کہیں گے پانی کے حوالے سے؟ یہ کہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ پانی وجہ سے, کہ پانی ہے ہی نہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو, کہ سب کے یہاں پانی بھی ہے, سب کچھ ہو. آسانی ہو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن مودی جی نے کہا ابھی پانی نہیں دیں گے. مودی جی نے پانی بالکل بند کر دیے, کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ مودی جی پانی نہیں دے رہے؟ ان کو سوچنا چاہیے نا کہ مسلمان پھر کیسے جیے گا, کہ پانی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, کام بھی نہیں ہے, پھر اس کا کیسے جیے گا بیچارہ. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. مودی جی پاکستانیوں کی پانی بند کر دیا, اور پاکستان کا حصے کا جو پانی تھا اسے راجستھان میں نہر بنا کر سپلائی کر دیا, جسے دیکھ کر پاکستانی میڈیا ایک دم سے بے ہوش ہو گئی ہے. پاکستانی میڈیا سوچ میں پڑ گئی ہے کہ اب ہمارا کیسے پانی چلے گا. اور پاکستان کی جتنے بھی جتنی پاکستان کے پبلک ہے, سبھی پبلک روڈ پہ آ گئے ہیں, کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی فصل ہے پوری کی پوری فصل سوکھا پڑ گیا ہے. اب پاکستانی میڈیا کا ہوش اڑ گیا ہے, پاکستانی میڈیا سوچ میں پڑ گیا ہے کہ مودی جی کو کیسے منا کر اور اپنے پانی کو واپس لے لے. مگر مودی جی ابھی اس بار پاکستانیوں کو ایک بوند بھر پانی نہیں دیں گے. مودی جی کے ساتھ ساتھ امت شاہ نے بھی کانفرنس میں آ کر بتا دیا کہ اب پاکستانیوں کو ایک بوند بھی پانی نہیں ملے گا, اور پاکستان کا حصے کا پانی اب ہم راجستھان میں سپلائی کر دیے ہیں. اب راجستھان میں پاکستان کا حصہ پانی دیکھ کر تنویر احمد ایک دم سے بے ہوش ہو گیا ہے. تنویر احمد جہر اگل رہا ہے, اور جو پاکستان کی میڈیا تھی بہت ہی زیادہ بول رہی تھی کہ بھارت
भारत हमारा पानी बंद करेगा तो हम उसका बोली बंद कर देंगे, मगर अब क्या करेगा? अब ये तो पानी भी इसका बंद हो गया, उसके पास पीने का भी पानी नहीं बचा है। अब यह वह पानी जो नली में बह रहा है उस नली वाले पानी को फिल्टर कर कर अब पाकिस्तानी पी रहे हैं और कुआं का खारा पानी लेकर पी रहे हैं। अब इन पाकिस्तानियों के पास एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। अब पाकिस्तानी मीडिया अब घुटने पे आ गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया सोच रहे हैं कि मोदी जी से माफी मांग ले और मोदी जी हमें माफ कर देंगे, मगर मोदी जी के साथ साथ अमित शाह भी खड़े हो गए हैं। अमित शाह ने कहा कॉन्फ्रेंस में आकर कि पाकिस्तान का जितना भी पानी है सभी पानी को हम राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं और राजस्थान में सभी पानी पाकिस्तान का हिस्से का जितना पानी था टोटल पानी अब राजस्थान में जा रहा है और पाकिस्तान के जाने का जितना भी पानी का रास्ता था पूरे के पूरे रास्ता को अमित शाह और मोदी ने बंद करा दिया। अब पाकिस्तान के पीएम है अब रो रो कर माफी मांग रहा है कि मोदी जी माफ कर दो, गलती हो गया, अब हमसे दोबारा गलती नहीं होगा, हमारा पानी खोल दो। मगर मोदी जी साफ साफ कह दिए कि अब पाकिस्तानियों तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, तुम बूंद बूंद भर पानी के लिए तरस जाओगे। अब पाकिस्तानी सोच रहा है कि किस प्रकार हम पानी मोदी जी से मांग ले, तो डोनाल्ड ट्रंप को भेजा था मगर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही मोदी जी ने धमकी दे दिया और डोनाल्ड ट्रंप डर के मारे भाग गए और बोले कि हम पानी नहीं दिलवा पाएंगे पाकिस्तानियों तुम्हें, तुम अपने आप खुद मोदी से पानी मांगो।